اس کے اندر ہاٹ وائر اور ہاٹ فلم موجود ہو. اس کا کام انجن میں داخل ہونے والی ہوا کا میس یعنی پیمانہ کی پیمائش کرنا ہوتا ہے. رہ گیا گراؤنڈ اور سگنل. تو گراؤنڈ کو چیک کرنے کا بہت ہی آسان پروسیجر ہے, آن کر کے چیک کرنے ہیں. نیکسٹ سٹیپ میں آپ نے انجن سٹارٹ کرنا ہے اور ڈراپ ہو رہی ہیں تو میپ سینسر ٹھیک ہے, اور اگر وولٹیج سٹیبل ہیں ریس دینے پر بھی یا پھر زیادہ ڈراپ نہیں ہو رہے تو میپ سینسر خراب ہے. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میپ سینسر اور میف سینسر کے بارے میں, یعنی مینیفولڈ ایبسولوٹ پریشر سینسر اور میس ایئر فلو سینسر کے بارے میں. ان دونوں میں کیا فرق ہے, ان دونوں کے کیا کیا فنکشنز ہیں, انہیں کس مقصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اور اگر یہ خراب ہو جائیں تو گاڑی میں کہاں کہاں ایشو آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کیسے میپ اور میپ سینسر کو ملٹی میٹر سے چیک کر سکتے ہیں, اور کون سے ایسے کوڈز ہیں جن کے آنے پر ہمیں میپ اور میپ سینسر چینج کرنے چاہیے, اور کون سے ایسے DTC کوڈز ہیں جنہیں وداؤٹ سینسر چینج کیے فکس کیا جا سکتا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. پہلے ہم دونوں سینسرز میں ڈیفرنس کی بات کرتے ہیں. میپ سینسر, میس ایئر فلو سینسر. میپ سینسر دو مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے اندر ہاٹ وائر اور ہاٹ فلم موجود ہوتا ہے. ہاٹ وائر ایک پتلی تار ہوتی ہے جس کا کام انجن میں داخل ہونے والی ہوا کا میس یعنی پیمانہ کی پیمائش کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر ہوا گرم ہے تو اس کا میس یعنی وزن کچھ اور ہوگا, اور اسی طرح ٹھنڈی ہوا کا وزن کچھ اور ہوگا. اور ہاٹ فلم کا کام انجن میں جانے والی ہوا کے بہاؤ کی پیمائش کرنا ہوتا ہے. میس ایئر فلو سینسر کی لوکیشن آپ کو تھروٹل باڈی سے پہلے ملے گی. اب بات کرتے ہیں میپ سینسر یعنی مینیفولڈ ایبسولوٹ پریشر سینسر. ECU خاص طور پر فیول انجیکشن کے لیے میپ سینسر کی ریڈنگ کو یوز کرتا ہے. جیسے کہ اس سینسر کا نام مینیفولڈ ایبسولوٹ پریشر سینسر ہے تو اس کی لوکیشن آپ کو انٹیک مینیفولڈ پر ملے گی, یعنی تھروٹل باڈی کے بعد. میپ سینسر کا مین کام انجن میں جانے والی ہوا کا پریشر یعنی ویکیوم پریشر کو سینس کر کے ECU کو سگنل بھیجنا ہے. ECU اس سگنل کو یوز کرتے ہوئے فیول انجیکشن کو کنٹرول کرتا ہے. یہاں تک ہم نے بات کر لی میپ اور میپ سینسرز کی ڈیفینیشن, ڈیفرنس, فنکشنز اور لوکیشن کی. آگے ہم جانیں گے ان کی وائرنگ, ٹیسٹنگ اور ان سے متعلق ڈیٹا ٹربل کوڈز کو کیسے فکس کیا جاتا ہے, اور ان دونوں سینسرز کے خراب ہونے پر کیا کیا مسئلے آ سکتے ہیں. نارملی ہر کار برانڈ کے میک اور ایئر کے حساب سے وائرنگ ڈائیگرام ڈیفرنٹ ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو 3, 4 اور 5 وائر میپ اور میپ سینسر کی وائرنگ ڈائیگرام کی بیسک بتا دیتا ہوں, کیونکہ تقریباً ہر گاڑی میں آلموسٹ سیم پروسیجر پر وائرنگ ڈیزائن کی جاتی ہے. پہلے ہم میپ سینسر کی وائرنگ ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں. 3 وائر میپ سینسر کی وائرنگ کافی سمپل ہوتی ہے. اس میں آپ کو گراؤنڈ, میپ سگنل اور 5 وولٹ کی وائر ملے گی. یہاں آپ کو مختلف گاڑیوں میں مختلف کلر کوڈ کی وائرز ملے گی. کلر میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, سمپلی آپ نے ملٹی میٹر کو 20 وولٹ پر سیٹ کرنا ہے. 5 وولٹ پوزیٹیو کو چیک کر کے سائڈ پر کرنا ہے. پیچھے رہ گیا گراؤنڈ اور سگنل. تو گراؤنڈ کو چیک کرنے کا بہت ہی آسان پروسیجر ہے. آپ ملٹی میٹر کو کنیکٹیوٹی پر سیٹ کر کے ایک پروب کو بیٹری کی نیگیٹو وائر پر لگائیں اور سیکنڈ پروب کو سینسر کی وائرز پر لگاتے جائیں. جہاں آپ کو بیپ سنائی دے وہ ہوگی گراؤنڈ کی وائر. اب آپ نے میپ سینسر کو ملٹی میٹر سے چیک کیسے کرنا ہے. 5 وولٹ بھی آپ نے چیک کر لیا اور گراؤنڈ بھی. اب جو لاسٹ وائر ہے یعنی سگنل وائر, اس کے وولٹیج چیک کرنے ہیں. سگنلز کے جو وولٹ ہوں گے وہ ہوں گے پوزیٹیو, لہذا ملٹی میٹر کی پوزیٹیو پروب لگانی ہے. یہاں آپ کو 2.5 سے 3.5 کے درمیان وولٹیج ملیں گے. یہاں تک آپ نے جتنے بھی وولٹیج چیک کرنے ہیں وہ صرف اگنیشن آن کر کے چیک کرنے ہیں. نیکسٹ سٹیپ میں آپ نے انجن سٹارٹ کرنا ہے اور تھروٹل دینا ہے. تھروٹل دینے پر جو سگنل وائر ہے اس میں جو وولٹس ہیں انہیں کم ہونا چاہیے. زیادہ ریس دینے پر زیادہ اور کم ریس دینے پر کم وولٹس ڈراپ ہونے چاہیے. اگر وولٹیج ڈراپ ہو رہی ہیں تو میپ سینسر ٹھیک ہے, اور اگر وولٹیج سٹیبل ہیں ریس دینے پر بھی یا پھر زیادہ ڈراپ نہیں ہو رہے تو میپ سینسر خراب ہے. 4 وائر والے میپ سینسر میں بھی باقی کی 3 وائر سیم ہیں اور انہیں 3 وائر میپ سینسر کی طرح ہی چیک کرنا ہے. بس اس میں ایک IAT وائر اضافی ہوتی ہے. IAT یعنی انٹیک ایئر ٹیمپریچر. اس کے انجن سٹارٹ پر 1.25 سے 1.45 کے بیچ وولٹس ہونے چاہیے. اب ہم 5 تار والے میپ سینسر کی وائرنگ ڈائیگرام اور وولٹیج کو ڈسکس کریں گے. جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ میپ سینسر کی سب وائر CCM سے ڈائریکٹلی آ رہی ہیں, صرف 12 وولٹ چابی سوئچ کے کرنٹ کو چھوڑ کر. اس کے بعد گراؤنڈ ہے. آگے آپ نے وائرز کے کلرز کو نہیں یاد رکھنا, بس وولٹیج کو یاد رکھنا ہے, کیونکہ کلر ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. وولٹیج سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سی وائر سگنل کی ہے اور کون سی IAT کی. میپ سینسر میں آپ کو میپ سگنل کی وائر پر انجن سٹارٹ آئیڈل کنڈیشن پر 1.11 کے آس پاس ریڈنگ ملنی چاہیے. IAT ہاٹ پاور پر آپ کو 5 وولٹ پوزیٹیو ملیں گے
और IAT सिग्नल पर इंजन स्टार्ट आइडल कंडीशन में 1.35 के राउंड वोल्ट्स में होने चाहिए। मैप और मैप सेंसर से मुतल्लिका डाटा ट्रबल कोड्स को देखते हैं। मैप सेंसर से रिलेटेड अमूमन 5 कोड्स बनते हैं, P0105 से P0109 तक। इन कोड्स के आने पर आपने मैप सेंसर को चेंज करना है क्योंकि इस कंडीशन में मैप सेंसर खराब होते हैं। इसी तरह मैप सेंसर से मुतल्लिक P0100 से P0104 के दरमियान कोड्स बनते हैं। इन कोड्स के आने पर भी मैप सेंसर का ही इशू होता है। अदरवाइज आप बताए गए वोल्टेज के मुताबिक दोनों सेंसर्स को चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मैप और मैप सेंसर दोनों में फर्क मालूम हो चुका होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ी से मुतल्लिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।